ہوا مانگے طبیبوں سے حکیموں سے دوا مانگے دل بیمار مدینے کی ہوا مانگے آپ کے جانے مانے اور ان کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، سبھی حضرات جانتے ہیں، سب لوگ واقف ہیں، کہیں دور دراز کے نہیں ہیں، لیکن آپ ہی کے بغل میں جو گاؤں ہے جس کو یوں کہتے ہیں کہ کھیری، وہاں سے تشریف لائے ہیں، جن کا نام ہے مولانا حفظ الرحمان صاحب نعمانی ہے، جو ایک مدرسہ چل رہا ہے آپ کے علاقے، دو مدرسے چل رہے ہیں، جو ایک مدرسہ احیاء العلوم چل رہا ہے اور دوسرا مدرسہ نظیر العلوم کٹرا کا ہے، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضرت والا پاک تشریف لائیں۔ اور ہمارے بھائی جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، یہ بیچ میں جگہ بہت خالی پڑی ہے، براہ کرم بیچ میں آ جائیں تاکہ ہمارے جو مختلف حضرات ہیں ان کی بات کو بغور سن سکے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم افراتفری کا ماحول بنا لیں گے تو دوستو نہ ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں آئے ہیں، نہ یہ پتہ چلے گا کون مقرر نے کیا بات بتائی۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ سب لوگ مل کر جڑ کر بیٹھے ہیں، جو خالی جگہ اس کو پر کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون سلم المسلمون بلسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک دینی مہینے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمارے سامنے جو باتیں دین کی آئیں علماء کرام بیان کریں، اللہ ان باتوں میں ہم سب کو پوری امت کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اور جو کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، ضرورت ہے کہ ہر آدمی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان پیدائش کے اعتبار سے نہ تو جنتی ہے نہ جہنمی ہے، بلکہ جیسے اعمال کرے گا ویسی سزائیں
فضائیں مرتب ہوں گی. اور یہ مجمع پگلا والوں کا مجمع ہے، لیکن ذرا بیٹھنے میں ذرا سی تبدیلی ہے میرے بھائی. دیکھو بھائی، آدمی جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا اندر کچھ اور ہوتا ہے، اور آدمی جب پاخانہ پیشاب کے لیے بیٹھے گا تو اس کا اندر کچھ اور ہوگا میرے بھائی. اور جب دین کی مہم میں آدمی جا کر کے بیٹھے تو ہمارا طریقہ نبی کے طریقے پر آ جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اس طرح آپس میں مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر چاہتے ڈالتے شکر نہیں ہوگی. اور آج ہمارے اندر کچھ جگہ پڑی ہے، یہ عداوت کی پہچان ہے، نفرت کی پہچان ہے. دل ہمارا کینے سے بھرا ہوا، اس کو پہچانے کہ ہم پڑوس میں بیٹھنا نہیں چاہتے. ذرا سا چار ڈالے سہلے بھائی تفصہو یفصح اللہ لکم، تو آنے والوں کو جگہ دو، اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا. تھوڑا سا بھائی کسان میں جگہ ہو جائے کہ پیچھے آنے والے مہمانوں کو جگہ ملے. دیکھو آگے بہت جگہ پڑی ہے بھائی. درود پاک پڑھتے ہوئے کس نے بات نہ کریں. دیکھو بہت ہموار مجمع ہے بھائی. بھائی پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، آنے کچھ کرتے رہے بھائی، جگہ پکڑ لے. دیکھو جگہ کے پکڑ ہوگی شیطان ہمارے پر نہیں کر پائے گا. جگہ خالی ہوگی شیطان حملہ کرے گا. اور بھیڑیا کسی پر آتا ہے جو ڈرائیور سے الگ ہو جائے. اور جب ہم اپنوں سے الگ ہوتے میرے بھائی، ہر کام ہمیں اچھٹ لے میرے بھائی. تھوڑا سا مل کر کے بیٹھے بھائی، اللہ ملے کی کمی. دیکھو پیچھے جگہ پہ خالی ہو گئی، لیکن زمین اللہ زبان ڈالنا مگر بتانے میں ڈالنا. ہم تو بیٹھ گئے بھائی، کہاں اٹھیں گے کہاں اٹھیں گے آئے. تھوڑا سا اکثر لے بھائی. ہم اپنے ساتھ کر لیں گے. نہیں مجمع آئے گا انشاءاللہ. ہلو درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب ترضا. دیکھو بھائی 9:20 ہو رہے ہیں، ٹائم ہمارا صرف آدھا گھنٹہ کا ہے. اور یہ جلسہ جو رکھا گیا ہے یہ دو مناسبت سے رکھا گیا ہے. ایک تو اس جلسے کا نام رکھا گیا ہے اصلاح معاشرہ. اس کا کیا نام رکھا بھائی؟ جلسہ اصلاح معاشرہ. ہمارا ماحول کیسے بنے، ہمارے گھروں کا ماحول کیسے بنے، سب سے پہلی چیز لکھی اس میں. دوسری چیز لکھی ہے کہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر دونوں پہلو میں خیال کیا جائے تو ٹائم کافی چاہیے، اور آدھے گھنٹے میں تو ایک پہلو میں خیال کرنا مشکل ہو جائے گا. لہذا صرف ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غور کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی دنیا کے اندر تو ولادت سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا. ولادت سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا. آج ہمارا جو حال ہے اس کا بھیا آگے جاؤ، پیچھے پوچھنا ہے، آگے جاؤ. جو آج ہمارا حال ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا یہی حال تھا کہ لوگوں میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ختم ہو چکا تھا. بھلائی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا یہ ختم ہو چکا تھا. آج اگر ہمارا بھائی چوری کرے گا ہم اس کو روک نہیں سکتے میرے بھائی. اگر ہمارا بھائی شراب پیے گا اس کو روک نہیں سکتے میرے بھائی. اگر ہمارا بھائی کھیت کاٹے گا اس کو روک نہیں سکتے میرے بھائی. یہ بھلائی کا حکم نہیں دے پائیں گے میرے بھائی. حالانکہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو. کیسے روکو بھائی، کیسے روکو؟ اے طاقت نہیں میرے بھائی، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے. اب اگر وہ طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو روکو، سمجھاؤ کہ دیکھو بھائی چوری کرو گے تو گناہ ہوگا. قرآن کی آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چور ہو یا چورنی ہو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. دنیا میں نہ کٹیں، قیامت کے میدان میں کٹیں گے. سمجھاؤ اس کو. جب وہ نہ مانے، جب بالکل اصرار کر دے اور انہیں بھی طاقت نہ رہے تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھو. کیا کرو بھائی؟ دل سے اس کو سمجھو گے. اچھا آج اس دنیا میں ہاتھ لوگ کتنے لوگ ہیں جو دل سے برائی کو برائی سمجھیں گے؟ کوئی نہ ہے. آتا بڑا مجمع جو ہاتھ پھیلنے والے پورا مجمع کہا کہ برائی نہیں ہے. اور جب برائی ہی نہیں ہے تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت
کم ہو جائے گی۔ آج برائی آپ ہو گئی ہے، کون سا ایسا خطہ ملے گا، کون سی جگہ ملے گی، کون سا شہر ملے گا، کون سا قصبہ ملے گا، کیا برائی آج تو برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں، چوری کو گناہ جانتے ہی نہیں، زنا کو گناہ سمجھتے ہی نہیں میرے بھائی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں برائی کو برائی سمجھنا ہے، سمجھے گے نا سمجھے گے بھائی، کہ چوری کرنا برا ہے برا برائی برا ہے۔ عجیب حال مطلب کیا ہے ان کا، کہاں ہے سمجھو غریبے عشق پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کے، جتنے سمجھو ہوتے جتنے جلسے ہو رہے ہیں، جتنے پروگرام ہو رہے ہیں امت کی اصلاح کے لیے، اور آپ کو سوچنا چاہیے میرے بھائی، ہمارے سامنے قیامت انگیز معاملہ ہے، اور 17 تاریخ مسلمانوں کے لیے وہ دن ہے، خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے ہمارے سامنے کہ ہمارے قدم لڑکھڑا جائے، ہمارے قدموں میں لغزش آ جائے، ہم اپنے قدم پہ کھڑے نہ رہ سکیں، ہماری ہمتیں ٹوٹ جائیں۔ ارے دوستو ہم نے کیا دیکھا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کیونکہ دانا خاک میں مل کر گلے دلدار ہوتا ہے، ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور انسان سرخ ہوتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ ابھی تو ایک ٹھوکر نہیں لگی، ابھی تو ٹھوکر سے معمول ہے، ابھی تو ٹھوکر کا پتہ ہی نہیں۔ اگر ٹھوکر کا پتہ لگانا ہے، اے مسلمانوں جو بے ہوشی کے عالم میں گھوم رہے ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی آج دنیا نے ہمیں گیند بنا لیا، اور ایک ادھر سے مارتا ہے تو ادھر جا کے پھسل جاتے ہیں، ادھر سے مارتا ہے تو ادھر پھسل جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتھر کا گیند بننا ہے، جو پیر مارے اس کا پیر ٹوٹ جائے، جو ہاتھ مارے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے اس کی آنکھ ٹوٹ جائے، جو زبان نکالے اس کی زبان ٹوٹ جائے۔ میرے بھائی کو کم ہوگا کہ میرے بھائی کو اللہ والے ہمراہ بن جائیں گے۔ آؤ ہدایت کی تقاضا کرنے والوں، آؤ مسلمانوں اپنی میدانیت کو دکھانے والوں، کہاں چلے گی تمہاری میدانیت، کہاں چلے گا ناموس محمدی کے موافق؟ آج لٹیرے بن کے گھوم رہے میرے بھائی، آج ناموس محمدی کے موافق ارادہ کرو گے انشاءاللہ، جہاں رسول پاک علیہ السلام کی شان میں آن آئے گی تو ہم کی جان دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے۔ آج مسلمان ہو، غیرت نہیں میرے بھائی، شرم نہیں آتی ہے، حیا کا تقاضا اٹھ گیا، شرم تمہاری چلی گئی کہ شرم اپنی غیرت کو بیدار کرو، اور اپنی غیرت کی حالت کی بیدار کرو کہ صحابہ کرام کو واقعہ لکھا ہوا ہے، صحابہ کرام میں نعوذ باللہ من ذالک کسی منافق نے غلط خبر اڑا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، صحابہ میدان جنگ سے باہر کر دیا گئے، اور انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میدان جہاد سے آ رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ان کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو عورتوں نے ہاتھوں کی چوڑیاں نکالی اور کہا اگر تم مرد ہو ہاتھ کی چوڑی ہماری پہن لو، ہم میدان جہاد میں جا کر کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے کر کے اور پھر واپس آئیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ولادت منائیں گے نبی کی ولادت۔ ارے نبی کی ولادت کون مناتا ہے میرے بھائی؟ سیدنا ابو صدیق سے پوچھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دن کس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اسی دن کو آپ کی وفات کے لیے مختص کروا دیا۔ میرے بھائی اگر نبی آئے تو بیووں کا سہارا بنا، اگر نبی آئے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا، اگر نبی آئے دنیا کے اندر اجالا آیا، لیکن جب نبی دنیا سے چلے گئے میرے بھائی تو کیا عالم تھا؟ صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ کہیں کسی کونے میں سیدنا علی کرم اللہ مجبور ہو رہے ہیں، کسی کونے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رو رہے ہیں، اور کسی حضرت عمر جیسی وہ طاقت جس کے ذریعے سے اللہ نے ایمان کو طاقت دی، مسجد نبوی کی دیوار پہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس کا سر قلم کر لیا جائے گا۔ میرے بھائی میرے بزرگوں دوستوں، ولادت یاد رہے گی، عید میلاد النبی یاد رہے گی، لیکن عید میلاد النبی کے ساتھ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم یتیم ہو گئے میرے بھائی؟ آج ہمارا کوئی سہارا نہیں میرے بھائی، ورنہ اللہ کا نبی ہوتا آج سے سر کر کے دعائیں مانگتا اور زبان سے لفظ نکلتے امت مذنبۃ ورب غفور، اے میرے مالک یہ امت گنہگار ہے، یہ امت گنہگار ہے، سراپا گناہ میں ڈوبی ہے، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس امت کے پر کرم کا معاملہ فرما دے۔ آج کوئی کہنے والا نہیں میرے بھائی، آج کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں میرے بھائی، تو کم سے کم لاج رکھو مسلمانوں، اگر ولادت مناتے ہو تو ولادت کے ساتھ وفات کو یاد کرو۔ اسلامی معاشرہ کہاں تک صحیح کرو گے؟ معاشرہ کہاں تک صحیح کرو گے؟ ہمارا خود معاشرہ غلط ہے میرے بھائی، ہم دوسروں کا معاشرہ کیسے صحیح کریں گے؟ پہلے اپنے معاشرے کو صحیح کرنا ہے، اپنی وضع کو صحیح کرنا ہے، اپنے قطع کو صحیح کرنا ہے، اپنے رہن کو صحیح کرنا ہے۔
کرنا ہے، اپنی چال کو صحیح کرنا ہے، اپنے کپڑوں کو صحیح کرنا ہے، اپنے شادی کو صحیح کرنا ہے، اپنی کھیتی کو صحیح کرنا ہے، اپنی تجارت کو صحیح کرنا ہے. جب ہم صحیح ہو جائیں گے سارا عالم صحیح ہو جائے گا میرے بھائی. اور جب ہم خود بگڑے ہیں میرے بھائی، ایک ڈوبا ہوا ہے چاہتا ہے کہ دوسرا بھی ڈوب جائے میرے بھائی. ہم تو وہ بنیا ہے، وہ بنیا کوئی بنیا ہو برا مت ماننا میرے بھائی. ایک مثال بتا رہا ہوں. ایک بنیا اور دونوں کی دکانیں آپ کے سامنے لگتی تھی، تو ایک بنیا کی بکری ہوتی تھی اور دوسرے بنیا کی بکری نہیں ہوتی تھی. تو ایک جوتشی کے پاس گیا، ہاتھ دھونے کے پاس گیا، اسے پوچھا کہ بتاؤ بھائی ہماری دکان نہیں چل رہی، اس کی دکان چل رہی، بتاؤ کو تدبیر. تو اس نے بتایا کہ تم جنگل میں جا کر کے تپسیا کرو. کیا کرو؟ ہم سے کہا کہ مسجد میں چلو اللہ اللہ کرو. چلو گے؟ چلو گے؟ چلو گے؟ جمعے کی ہے جمعے کی جمعہ پیچھے کھا رہے جمعے کی صرف جمعے کی عید پکڑی جمعہ اور یا جب رمضان کے 29 کا چاند نکل آئے گا. اور مسلمانوں کی کمی نہیں میرے بھائی. تو سارے مسلمان مر گئے، سارے مسلمان چلے گئے دنیا سے. سب زندہ، سب زندہ. کھانے کے اعتبار سے مسلمان ہیں، عمل کے اعتبار سے سب اندھے، سب دوسرے غیر ذاتیں ہو جاتی میرے بھائی. کبھی ہم نے اندازہ نہیں کیا ہوگا. تو بنیے سے اس نے بتایا کہ تم تپسیا کرو. کہا کون سی تپسیا کریں؟ تو اس نے بتایا کہ جنگل میں جاؤ. کہاں جاؤ؟ جنگل میں جاؤ اور وہاں جانے کے بعد تم رام 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 ہمارے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہا جاتا ہے. تو اس نے بتایا کہ جاؤ رام 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 کرو جا کے. اور وہ چلا گیا جنگل میں. 1 مہینے تک تپسیا کی اور 1 مہینے کے بعد آواز آئی. ایک آدمی نے آواز دے دی. ہمارے حضرت صدر محترم مولانا سمیع الدین صاحب پہنچے. کہا کہ بیٹھو بھائی اللہ کے بندے بہت دن ہو گئے. وہ کیا معاملہ؟ تو اس نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دکان چل جائے اور اس کی دکان نہ جائے گا. یا لیٹ غلط نہ آگے حکومت کھاد نہ آئے کوئی حقہ جا کر ہم دیکھتے ہی آئے. کہا بڑا سوابت ہے جا کر یا سر لے ہم کا دکھا دے ہمارے دکھاتے ہیں یہ سوابت ہے جا کر نہیں کہا ہے کچھ نہ ہے. بنیے کیا کہا کہ ان کی دکان بند ہو جائے تو ہمارا چل جائے. تو مولانا سمیع الدین صاحب نے کہا کہ چلنے کی تدبیر ایک ہے کہ اس کے ایک آنکھ ہے. کہہ لو ان کے ایک بلب ہے اور تمہارے 2 بلب ہیں. تو کوئی ہمارے 2 بلب لے لیا لیکن دکان آج اگر ہماری یوں ہے کہ ہمارا سب جائے، ہمارا سب چلا جائے لیکن کی نہ وہ ہمارے پھوٹے پھوٹو کہاں لے پھوٹے ہو پھوٹو پھوٹے پھوٹ گئے موٹی کو ٹوٹ دیو کرا لے. چلو بات بتائے بھگے تو شروع کا ورنہ کر ایمان ہوتا اور ایمان کے ثابت قدم ہوتے اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی وحدت میں یقین ہوتا تو مسلمان تو وہی نہیں جنہوں نے دریاؤں کو خوش کر کے دکھا دیا میرے بھائی. درد ہے میرے ظلمات میں دوڑا دیا بولے ہیں. آج ہمارے دریا سکھتے ہو دھرتی تری ساری ہے تو انسان اگر ہو جائے آگر کیا راستہ ہو گیا نہ ہمت ہے کمزور ہے. آج یقین کمزور ہے، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. میں آج یہ کر رہا تھا کہ ولادت بڑی اچھی چیز ہے. ولادت کا نام سن کر مزہ آتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں. کسی گھر میں بچہ پیدا ہو وہ بھی بجے گی پردہ بھی آئے گا، نقارہ بھی بجے گا، مولانا سمیع الدین صاحب کو بنائے گا، اذان بھی کہیں گے، اذان کہہ کے چلے جائیں گے، پردہ چل جائے گا، سارے کام ہوں گے نا. اور اگر ان علماء سے مشورہ لیا جاتا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی سنت طریقہ کیا ہے، اس سے آنے سے پوچھا مولانا سمیع الدین صاحب وہ ایک دفعہ علماء کا مجمع بیٹھا ان سے کبھی پوچھا کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے یا بچی پیدا ہوئی ہے ہم کیا کریں، سنت طریقہ کیا ہے؟ کبھی پوچھا؟ معاشرہ نہیں ارے معاشرہ صحیح کرے، معاشرہ کدھر نہیں کرے. اسے پوچھو، ان سے ملو، ان کی
इनकी खुशामद करो, इनकी जुतियां सीधी करो। ये अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा का वो मुकाम है जो बनी इसराइल का अंबिया का मुकाम हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है अंबिया के वारिस। और उनके उम्र हो होना था 3000 रुपये पाओ ने मजा करो, मजा करो। 3000 पाओ ने 50,000 रुपये ने मजा करो, कपड़ा दे आपको, खाना दे आपको, इनसे पूछो, खुशामद करो। अगर खुशामद नहीं की एक दिन आएगा मुसलमानों, आज एक दिन वक्त कोलिया में बता रहा हूँ, एक दिन आएगा कि उलमा की कीमत वो होगी जिनको आप चिराग लेकर के ढूंढेंगे, कसम खुदा पाक ये कालिम आपको नहीं मिलेगा। और ये वक्त दूर नहीं मुसलमानों, हमारे सामने आ रहा है और वक्त करीब आ चुका है। जैसे 47 के अंदर चांदनी चौक से लेकर के और समरकंद बलबुखारा तक उलमा की लाशें थी मेरे भाई, आज वो उलमा हमारे सामने खड़े हैं, सीना तान के खड़े कहते हैं कि उम्मत की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे, लेकिन तुमने इनके लिए कौन सी कुर्बानी दी है, कौन सी भलाई इनके साथ की मेरे भाई। उलमा की कदर करना सीखो मेरे भाई, इनका अदब करना सीखो मेरे भाई। इससे मसाइल पूछो कि लड़का पैदा हुआ है मौलाना साहब या मौलाना साहब या मुफ्ती साहब हाफिज साहब, हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, सुनते क्या बिनोबत नहीं है तो मेरे भाई। मौलाना साहब हमारे घर में शादी है बच्ची की या बच्चे की शादी है, मौलाना साहब बारात में क्या कर रहे हैं, जहेज में क्या कर रहे हैं, कभी पूछा? इनसे क्यों पूछा? तो गरीब है, मोहताज है बेचारे। अरे इनसे बड़ा कौन है, इनसे बड़ा कौन मानदार है, इनसे बड़ा कौन दुनिया का मालिक है मेरे भाई। अल्लाह ने दुनिया के खजाने उनके कदमों के तले बिछा रखे मेरे भाई, इनको जरूरत नहीं मेरे भाई। याद रखो और लिख के ले जाओ, अगर नबी को जरूरत होती खजाने की मेरे भाई, तो बातों को पहले खजाना मिल गया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी के पास हाजिर हुई और आपके आंखों में आंसू थे, रोती हुई बोली आपको जान, ऐ उम्मत के रसूल, ऐ सारे आलम के रसूल, एक चीज बताएं कि हमारे घर में 6 महीने से चूल्हा नहीं जला है, ऐ अल्लाह के रसूल आप दुआ फरमा दीजिए खाने के लिए कुछ हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा, फातिमा जाओ नमाज पढ़ो। 2 रकात नमाज मुसल्ला कर पढ़कर मुसल्ला उठाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े रहे। जब नमाज से फारिग हुई अल्लाह के नबी को फरमाया ऐ फातिमा मुसल्ले का दाहिना कोना उठाओ। फातिमा ने दाहिना कोना उठाया तो जन्नत नजर आई, इसको बंद कर दो, उसको बंद किया। आपने फरमाया कि बायां कोना उठाओ, जब बायां कोना उठाया तो दुनिया के तमाम खजाने नजर आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा दाहिने कोने के नीचे जो चीज निकली उसको चाहती हो या बाएं कोने के नीचे। हज़रत फातिमा ने फरमाया या रसूलल्लाह ऐ हमारे गुजान, मैं भूख की सब्र करूंगी लेकिन हमको जन्नत चाहिए। है जन्नत जरूरत है, ये सब्र है लाओ। अल्लाह पूछेगा पूछेगा हलिम तलाती क्या बन गई, तो कहेंगे हल मजीद और लाओ फिर तबका डाला जाएगा, पूरा किलो डाला जाएगा। अल्लाह पूछेगा हलिम तलाती क्या बन गई, जहन्नम कहेगी हल मजीद और लाओ सारा खा जाएगी, अपने पेट में समोलेगी। अल्लाह पूछेगा हलिम तलाती क्या तू भर गई, तेरा पेट भरा, जहन्नम तेरा पेट भर गया। जहन्नम कहेगी हल मजीद और लाओ। अल्लाह अपने कुदरत का बायां कदम रखेगा, जहन्नम चीखेगी और कहेगी बस तुम मुस्बका, ए अल्लाह अब तो पेट हमारा भर गया, ए अल्लाह अब माफ फरमा दो। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों दोस्तों ये कब्र जहन्नम के घूम से कड़ा है। हल मजीद और लाओ, चाहे पेड़ खोद के ले हो, चाहे दूसरे खेत काट के ले हो, चाहे दूसरे जमीन कसब कर लो, जो कुछ है सब कर चले जाओ, लेकिन लाया रहो। कब तक नहीं हो मुसलमान, जरा सोचो मौत आएगी मौत आएगी और मौत के बाद पूछेगा है अल्लाह
آج ہم آ کا حساب نہیں دے پائیں گے میرے بھائی. ہمارے پاس پیسے آئے تو کہاں سے آئے؟ جائز طریقے سے آئے, ناجائز طریقے سے آئے. ناجائز جگہ خرچ ہوئے, جائز جگہ خرچ ہوئے, ہم سے تو پوچھا جائے گا. معاشرے کو صحیح کرنے کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے حق کو صحیح ہو, کہ صحیح ہو کہ صحیح ہو. اور نبی کے ساتھی میں جب ہم ڈھل جائیں گے میرے بھائی, ساری امت انشاءاللہ نہ ڈھلے گی, ڈھلے گی نہ ڈھلے گی, تو ڈھلو گے انشاءاللہ نبی کے ساتھی میں, ڈھلو گے. کرنا معاملہ ہے, ہائے کرنا معاملہ, جو پگہا لگی ہیں, یہ پگہا نہیں رہی, جو پگہا لگی ہیں نا کر میں دوئی, ایک لا الہ الا اللہ لاتا, اور دوسر لگی محمد رسول اللہ. بڑے مشکل ہو جائے کیسے زندگی کٹی. ارے زندگی نہیں کٹی, صحابہ کی زندگی کٹی, اولیاء کی زندگی کٹی, تبع تابعین سب کی زندگی کٹ گئی, ہم بھی زندگی کٹ گئی نہیں کٹی. ڈھالو گے شرط نبی کے ساتھ میں, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی کی چیز کا حکم دے کر گزرو, اور جس سے منع کر دو کرو گے انشاءاللہ. ہوتے جانے طریقوں کا جب موت یاد ہو جائے تو جان گئی ہو. ہائے ہائے, سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رات اور نبی یاد رات کندھے میں بٹھا کر کے لے گئے ہجرت کی, اور ہجرت کرنے کے بعد جب میدان سے نکلتے تو تنکا اٹھاتے, تنکا زمین سے, اور کہتے کاش میں تنکا ہوتا کہ جل کر کے خاک ہو جاتا, میرے روک کے بیکار ہو جاتا. اللہ کے گھر جواب دینا پڑتا, اللہ کے گھر جواب دینا پڑتا. اتنا بڑا اللہ کا ولی, اور اتنا بڑا اللہ کا صحابی, اور اتنا محبوب, وہ بھی جب تنکا ہوتا کہ دنیا میں حساب نہ ہوتا, کئی بار کے بڑا میں خدا حرام معاوضہ ہونا, اور ہم سے حساب نہیں ہوئے گا. کہاں گھٹیا پر گھٹیا پر ہمارے موقع پہ جو بہت دور ہے یار, ہمارا جو قبرستان ہے قیامت تو ہمارے آئے گئے, روح نکلے گی تو کرنا بیٹھی یار, کو اب موڑا تھا وہ حافظ احمد قرآن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرب الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. اب پڑھتے پہنچے تھے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جہاں الیوم نختم آپ کی پڑھے سنتے پڑھے جی ہاں کایا ہے جی تھے کالے کرو گناہگار جراؤ یہ کپڑا کال نہیں ہے, بڑے بڑھیا کپڑا پہنے جاتے ہیں, بڑے مائنڈ ٹیک بڑے بابو جی بنے, کہاں ہو جانا ہو یا گرمی ہو مسلمانوں, ہنسو نہیں, جانا ہو یا گرمی ہو ننگے قدم لٹائے جاؤ گے, اور لٹانے کے بعد تمہارے گرم ٹھنڈا پانی گرایا جائے گا, کربٹ دیا جاؤ گے, غسل دلائے جاؤ گے میرے بھائی. جانے کی وجہ سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں, یہ مسلمان کا نہیں کرنا. اللہ ہم سب دلوار فرمائے میرے بھائی, اور اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرے, اور جب موت یاد آئے گی میرے بھائی توبہ کی توفیق ہو. اب اگر موت نہیں یاد آئی تو توبہ کی توفیق ہو. تو سب سے پہلے میں موت کو یاد کرتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن وفات بھی ہے. ایک ساتھ ہے. اب اگر خوشی مناؤ گے غم بھی مناؤ, تو غم کیسے مناؤ گے, غم کیسے منائی ہو, ہے کوئی جگار, ہے کوئی جگار. ارے یہ بہت پرانے جگار بنائے ہوئے ہو, ایک کاغذ جگار ایکا جگار کو کا ایکا ہے کوئی جگار, ہے جگار. بیٹھا ہو, ان سے کہا اللہم انی اتوب الیک, اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. کہا کریو توبہ, توبہ نہ جا, وہ توبہ نہ جا, ہمیں توبہ کیا اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ, اللہ توبہ
کہا پڑھو. اب 2 رکعت نماز پڑھا تو مولانا ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت ہماری گولی میں بچھو نے ڈنک مار دیا. کیا بولا؟ گولی میں بچھو نے ڈنک مار دیا. تو بات کیا کیا؟ ڈاکٹروں سے علاج کرایا, جھاڑا پھونکا, لیکن اب 10 منٹ میں اس کو مطابق درد ہونے لگا. تو حضرت مولانا ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندے میں تجھے دوا بتاؤں گا, اگر تو کر لے, اگر تو کر لے. اس نے کہا ارے حضرت کریں گے تو میں پریشان کر دیں گے. حضرت نے فرمایا جا اور اسی درد میں وضو کر, اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مالک کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور کہنا کہ اے میرے مالک, ہم پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بالوں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں, لیکن اے اللہ تو غفور رحیم ہے, اے اللہ اپنی قدرت سے معاف فرما, اپنی قدرت سے معاف فرما دے. اے اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے, اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے, اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے, اے اللہ تو نے حمدہ جیسے عورت کو معاف فرمایا, اے اللہ تو نے وحشی جیسے انسان کو نے معاف فرما دیا, اے اللہ اس سے بڑے گنہگار ہیں, لیکن اے اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما دے. رونا, اور جب خوب رونا جب آنسو گرنے لگے تو انگلی کو آنکھ کے آنسو میں پانی میں لگا لینا. وہ آدمی گیا, رویا, رونے لگا, چیخنے لگا, تڑپنے لگا, اور جب آنکھ کا آنسو گرم پر نکلنے لگا تو اس نے انگلی لگائی, انگلی لگانے کے بعد رانی شروع ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ بچھو کوئی دنیا کا بچھو نہیں تھا, بھیا ختم ہو یار, آدھا گھنٹہ رہے گا, آدھا روپے دے کر گیا, ہم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سیاحت کو بھی کہیں سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.